السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، سنن ابن ماجہ کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نیا باب شروع کریں گے۔ باب ہے باب اجتناب البدع والجدل، یعنی بدعتوں اور بحث و تکرار سے بچنے کے بیان میں اور ان سے پرہیز کرنے کے بیان میں۔ تو یہ ایک نیا باب انشاءاللہ العزیز شروع کریں گے۔ باب اجتناب البدع۔ البدع بدعتن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کوئی انوکھا کام، یعنی جو بغیر کسی سابق مثال کے ایجاد کیا گیا ہو، پہلے سے کوئی اس کی مثال موجود نہ ہو، تو بغیر کسی سابق مثال کے کوئی ایسا کام نکالا جائے، نیا نکالا جائے، ایجاد کیا جائے تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اسی معنی اور مفہوم میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ احقاف آیت نمبر 9 کے اندر، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتا ہے کہ اے نبی آپ کہیے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا یا انوکھا رسول نہیں ہوں۔ بدعا من الرسل یعنی میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا یا اسی طرح سے تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یعنی مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں۔ تو یہاں بدعا من الرسل آپ نے اس کی نفی فرمائی کہ میں انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سارے نبی اور رسول آ چکے ہیں جنہوں نے اپنی قوموں کو، اپنے علاقوں کو دعوت و نصیحت کی تھی، لہذا یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی نیا اور انوکھا رسول ہوں۔ تو یہ ہے اصل میں لغوی معنی بدعت ان کا یا بدع ان کا، یعنی کوئی ایسی چیز جس کی سابق میں کوئی مثال موجود نہ ہو اور وہ انوکھی ہو، بغیر کسی سابق مثال کے اسے ایجاد کر لیا گیا ہو۔ اور جہاں تک اس کی اصطلاحی تعریف کی بات ہے تو اصطلاحی اعتبار سے ہر وہ کام جسے دین میں تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے داخل کیا گیا ہو اور اس کی صحت پر قرآن مجید سے یا اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اقوال وغیرہ سے کوئی دلیل موجود نہ ہو، تو ایسا کام بدعت ہوگا جو تقرب الہی کے ارادے سے دین میں داخل کیا گیا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے، اس کے تعلق سے احادیث ابھی آتی ہیں۔ یاد رہے بدعات کی تقسیم جو آج ہمارے زمانے میں لوگوں نے کر رکھی ہے کہ کچھ بدعتوں کو بدعت حسنہ کے کھانے میں رکھا ہے اور اسی طرح سے کچھ بدعتوں کو بدعت سیئہ کے کھانے میں رکھا ہے، تو یہ تقسیم صحیح اور درست نہیں ہے۔ ائمہ سلف اس تقسیم کے خلاف ہیں، چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ سے روایت کیا گیا ہے اور وہ بیان فرماتے ہیں، روی عن مالک انہ قال من ابتدع فی الدین بدعۃ یرا حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالۃ وذلك ان اللہ یقول الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی سخت بات اس تعلق سے بیان فرمائی ہے۔ جس شخص نے اسلام میں کوئی بدعت نکالی، من ابتدع فی الدین بدعتن یراہا حسنتن، جس شخص نے اسلام میں کوئی بدعت نکالی اسے مستحسن جانا، یعنی اسے اچھا گمان کیا، یعنی بدعت حسنہ اسے کہا، تو گویا اس نے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت میں خیانت کا مرتکب قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو گویا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں، رسالت میں خیانت کا مرتکب قرار دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو یعنی اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کی حیثیت سے دین اسلام کے دین ہونے کی حیثیت سے راضی ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جو آخری حج ہے، اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل فرمائی۔ لہذا جو چیز اس دن یعنی حجۃ الوداع کے دن دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کا اس تعلق سے واضح بیان ہے، اور وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ دین کے اندر بدعات کی یہ جو تقسیم لوگوں نے کر رکھی ہے، بدعات حسنہ یا اسی طرح سے بدعات سیئہ، تو یہ بدعات کی تقسیم صحیح اور درست نہیں ہے، بلکہ بدعات چاہے لوگ اسے اچھا ہی کیوں نہ سمجھیں، یہ ایک طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت میں خیانت کرنے کے الزام کی طرح سے ہے۔ گویا کہ وہ الزام لگا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا فریضہ پوری طرح سے ادا نہیں کیا، اور اب بعد میں یہ صاحب آئے ہیں اور اس فریضے کو پورا کر رہے ہیں اور دین میں نئے کام جو ہے داخل کر رہے ہیں۔ لہذا بدعات کی یہ تقسیم یعنی حسنہ یا سیئہ کے طور پر کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بات ہوئی، یعنی بدعات حسنہ یا سیئہ کی تقسیم کرنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے، یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو دینی معاملات نہیں ہیں یا اسی طرح سے جن میں انسان تقرب الہی کے بجائے محض اپنے دنیاوی معاملات کے طور پر کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے، کھیتی باڑی کے لیے یا اسی طرح سے سفر وغیرہ کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں نہ تو اجر و ثواب کی نیت ہوتی ہے اور نہ ہی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ تو نئے کام اس طرح سے یہ اگر وجود میں آتے ہیں تو یہ بدعات میں شمار نہیں ہوں گے، یعنی جس کی مذمت قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے اس میں یہ شمار نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بدعات ایجاد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ رہی بات دنیاوی چیزوں کی تو اس میں بدعات یا نئی چیزوں کے ایجاد پر پابندی نہیں ہے، وہ تو زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر ایسی ایجادات کی طرف جو ہے پیشین گوئی کی ہے۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ بدعات کے تعلق سے مختصر سی بات ہوئی۔ تو اس باب میں اسی بدعات سے بچنے کے تعلق سے مؤلف احادیث بیان کریں گے۔ والجدل، اور اسی طرح سے جدل کا مطلب جھگڑا کرنا یا اسی طرح سے بحث و تکرار کرنا۔ تو بحث و تکرار جو بے فائدہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، فالتو کی بحث و تکرار، ان تمام سے بچنے سے متعلق یہاں احادیث مؤلف بیان فرمائیں گے۔ ایک تو بدعات کی تردید اور اس سے بچنے سے متعلق، اور اسی طرح سے دوسری بحث و تکرار سے بچنے سے متعلق احادیث مؤلف یہاں بیان فرمائیں گے۔ چنانچہ پہلی حدیث بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں مؤلف قال حدثنا سوید بن سعید و احمد بن ثابت الجہدری قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا
خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ کأنہ منذر جیش یقول صبحکم مساکم ویقول بعثت انا والساعة کہاتین ویقرن بین اصبعیہ السبابۃ والوسطى ثم يقول اما بعد فإن خیر الامور کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالہ وكان يقول من ترک مالا فلأہلہ ومن ترک دینا او ضیاعا فعلی والی۔ تو یہ حدیث مؤلف نے یہاں بیان فرمائی ہے، اور اس کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، ارشاد فرماتے، خطبہ یعنی خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماضی کا صیغہ ہے، اذا خطبہ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، احمرت عیناہ، احمرہ کا مطلب ہوتا ہے سرخ ہونا، احمرت عیناہ آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھیں، یعنی آنکھوں میں سرخی آ جایا کرتی تھی۔ احمرت عیناہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، یعنی یہ عمل اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگوں سے غفلت دور ہو جائے اور ان کے دل جو ہیں جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کو سننے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں، اور کلام نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس میں ایک طرح سے پوری طرح سے بیٹھ جائے۔ تو ایک بات یہ ہوئی، کہتے ہیں وَعَلَى صَوْتُهُ، عَلَى یعلو اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، صوتہ آواز، یعنی آپ کی آواز بلند ہوتی تھی، اور آپ کی آواز بلند ہوتی تھی، جب خطبہ دیتے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، اور آپ کا غصہ سخت ہو جایا کرتا تھا، یعنی واشتد غضبہ، اور غصہ شدید ہو جاتا، یعنی جب بھی اس طرح کی کوئی بات، مان لیجیے غصے والی کوئی بات کہنا ہے، کوئی بات نرمی والی کہنا ہے، تو جب غصے والی کوئی بات کہنا ہوتی تھی یا اسی طرح سے تیز آواز میں کوئی بات کہنا ہوا کرتی تھی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا کرتا تھا کہ آپ کے آواز بلند ہو جا رہی ہے اور اسی طرح سے آنکھیں لال ہو جا رہی ہیں اور غصہ تیز، کأنہ منذر جیش، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہوں دشمن کے لشکر سے، جیش کہتے ہیں لشکر کو، اور منذر مطلب ڈرانے والے، تو گویا کہ دشمن کے لشکر سے خوف دلا رہے ہوں، یعنی یہ صورت ہوا کرتی تھی، ایسے خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ غصے میں تقریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، یقول کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبحکم، وہ تمہارے پاس صبح کو آنے والا ہے، مساکم، صبحکم مساکم، یعنی وہ صبح یا شام کو حملہ آور ہونے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے دشمن تمہارے اوپر، یا لشکر تمہیں صبح میں آ کے دبوچ لے گا، یا اسی طرح سے شام میں تمہیں دبوچ لے گا، لہذا ہوشیار ہو جاؤ، بیدار رہو، سستی اور غفلت کا شکار نہ ہو جاؤ، اپنی فکر کر لو، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، میں تمہارے کسی بھی طرح سے کام آنے والا نہیں ہوں، میں تمہیں کسی بھی طرح سے بچانے والا نہیں ہوں، لہذا تم اپنی فکر کر لو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کو اکٹھا کر کے انہیں سمجھائیں، تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہاں آپ نے اسی طرح کی تقریر کی اور فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لو، میں تمہارے کسی بھی طرح کے کام آنے والا نہیں ہوں۔ اور ایک ایک قریش کے جو سرداران ہیں ان کو مخاطب کرتے، ان کی اولاد
کو مخاطب کرتے ہوئے، یہاں تک کہ خود حضرت فاطمہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوا کرتا تھا تقریر کے درمیان میں، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کیا کرتے تھے، گویا کہ دشمن کے لشکر سے آپ ڈرا رہے ہوں کہ صبح کو آپ پکڑ لے گا یا شام کو تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا۔ وَيَقُول، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے۔ بُعِثْتُ، میں بھیجا گیا ہوں، انا بُعِثْتُ أَنَا، میں بھیجا گیا ہوں، وَالسَّاعَةَ، اور قیامت، یعنی قیامت اور میں بھیجا گیا ہوں، كَهَاتَيْنِ، اس طرح سے، ٹھیک ہے، مجھے اور قیامت کو اس طرح سے بھیجا گیا ہے، کہاتینی یعنی اس طرح سے بھیجا گیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَيَقْرِنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، یا وَيَقْرُنُ، باب ضربہ سے بھی یہ پڑھا گیا ہے، اور اسی طرح سے باب نصرہ سے ملانا، اس کا معنی ہوتا ہے ملانا، اور ملاتے اپنی سبابہ کی انگلی کو اور بیچ والی انگلی کو، یعنی یہ دونوں انگلی، یہ سبابہ کی انگلی کہلاتی ہے اور یہ وسطیٰ کہلاتی ہے۔ تو سبابہ کو اور اسی طرح سے وسطیٰ کو ملاتے اور اس طرح سے کہتے کہ اس طرح سے جو ہے میں اور قیامت بھیجے گئے ہیں، یعنی جس طرح سے سبابہ اور وسطیٰ کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے اور درمیان میں ان کے کوئی اور دوسری شے نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی قیامت اور میرے درمیان میں کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ ایک بات تو یہ، اور ایک معنی اور مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا، اور اسی طرح سے یہ بھی بیان کیا گیا، یعنی قربت دکھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اور قیامت کے درمیان میں اتنی قربت ہے، یعنی بالکل نزدیک ہے، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور ہر آنے والی چیز عربوں کے ہاں قریب ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَيَقْرِنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں انگلیوں کو سبابہ اور وسطیٰ کو ملاتے۔ سبابہ یعنی سبابہ سبن سے ہے گالی دینا، اور یہ سبابہ اس لیے کہتے ہیں کہ عرب لوگ جب لڑائی جھگڑا کرتے تھے، گالی گلوج ایک دوسرے سے کرتے تھے، تو اس انگلی کا استعمال کرتے تھے اور اس سے اشارہ کرتے تھے، گالی کے وقت اشارہ کر رہے ہیں، تو اس طرح سے اس کو سبابہ کہا جاتا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے اس کو جو ہے شہادہ کا نام دیا، یعنی یہ جو ہے شہادہ کی انگلی، کیونکہ اس سے گواہی دی جاتی ہے، تو اسے شہادہ کی انگلی بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ، وَالسَّاعَةَ یہ منصوب پڑھا جائے گا، یہ کیا پڑھا جائے گا؟ منصوب، اور یہاں واو جو ہے بمعنی مع ہے، اور مطلب ہوگا میں بھیجا گیا ہوں اور قیامت کو بھیجا ہے اللہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ تو یہ منصوب پڑھا جائے گا، وہ ساعتہ یہ منصوب پڑھا جائے گا نصب کے ساتھ، اور یہ مفعول معہو، یعنی میں اور قیامت اس طرح سے ہیں۔ ثم یقول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما بعد، یعنی بعد الحمد والصلاۃ، حمد اور صلاۃ کے بعد، تو حمد اور صلاۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور پھر اس جملے کا استعمال فرماتے ہیں، یعنی حمد و صلاۃ کے بعد پھر کہتے فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ کتاب اللہ، بے شک تمام امور میں سب سے بہتر امر اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ کتاب اللہ، یعنی بے شک تمام امور میں بہتر اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، یعنی کتاب اللہ قرآن مجید، یہ تمام امور میں سب سے بہتر اور سب سے عمدہ ہے، اس سے بہتر کوئی دوسرا امر نہیں ہے، کوئی دوسری کتاب اس سے بہتر نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم،
وخیر الہدی، اور سب سے بہتر طریقہ، ہدیٌ ہا کے فتحہ کے ساتھ، اور اس کا معنی ہوتا ہے الطریقہ، طریقہ، راستہ، اور سب سے بہتر طریقہ وخیر الہدی، اور سب سے بہتر طریقہ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح سے ہدیوں کو ہدا بھی پڑھا گیا ہے، اور معنی اس صورت میں ایسا ہوگا کہ اور سب سے بہتر ہدایت اور رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ یاد رہے خدا کا لفظ عربی زبان میں دو معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ دو معنی ہیں، ایک تو الدلالۃ والارشاد کے معنی میں آتا ہے، الہدا جو ہے یہ الدلالۃ والارشاد یعنی رہنمائی کرنے کے معنی میں، اور اسی طرح سے کسی چیز کے رہنمائی کرنے سے متعلق، اور اسی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس کی اضافت رسول کی طرف یا اسی طرح سے قرآن مجید کی طرف یا بندوں کی جانب کی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہ فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرمایا کہ بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یا قرآن مجید کے متعلق فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن درست اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یا اسی طرح سے ھدی للمتقین، قرآن مجید سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اور اسی طرح سے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور رہی بات سمود کی تو ہم نے ان کو ہدایت کی یعنی ان کی رہنمائی کی۔ یا اسی طرح سے ہے ہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو اس کی رہنمائی کی یعنی ہم نے اس کے لیے واضح کر دیا۔ تو یہ ایک معنی ہے، یعنی الدلالۃ والارشاد، دلالت کرنا، رہنمائی کرنا، واضح کر دینا کسی معاملے کا، یہ ایک معنی ہوا۔ اور دوسرا معنی ہے اللطف والتوفیق، یعنی مہربانی کرنا یا اسی طرح سے توفیق دینا، اور اس معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ خاص ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، یعنی پھر یہ اللہ رب العالمین ہی کے ذمے ہے کہ وہ کسی کے ساتھ لطف و مہربانی کرے، اور اسی طرح سے وہ کسی کو توفیق دے بھلائی کی، تو یہ صرف اللہ رب العالمین کے ہی ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک نبی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، یعنی ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، یعنی اس کو صحیح راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہاں ہدایت کی نفی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہے، وہ اسی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، یعنی توفیق اور لطف و مہربانی کے اعتبار سے یہاں یہ منع کیا گیا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وشر الامور محدثاتها، اور بدترین امور محدثاتها دین میں نکالی ہوئی نئی نئی باتیں ہیں۔ محدثات، محدثتن کی جمع ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم اس سے پہلے بھی بتلایا گیا، یعنی وہ معاملات جو دین میں نئے نئے نکالے گئے ہوں۔ تمام امور میں سب سے بدترین امور بدعات ہیں، نئی نئی نکالی ہوئی چیزیں ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعات ضلالت اور گمراہی ہے، یعنی جتنی بھی نئی باتیں نکالی جائیں گی وہ ضلالت اور گمراہی ہیں، آئی بات میں وہ جہنم میں لے جانے والی ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں اس بات کی بھی وضاحت ہے۔
وکان یقول، اور کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خطبے میں، من ترک مالا فلأہلہ، جس شخص نے مال چھوڑا، یعنی میراث میں مر گیا، اس کا انتقال ہوا اور اس نے مال چھوڑا ہے، میراث چھوڑ کر گیا ہے، وہ ترکہ چھوڑ کر گیا ہے، فلأہلہ، تو وہ اس کے اہل کے لیے ہیں، یعنی اس کے ورثہ جو ہیں ان کے درمیان میں اسے ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جس شخص نے مال چھوڑا ہے وہ اس کے اہل کے لیے ہیں، یعنی ان کے درمیان میں اسے تقسیم کر دیا جائے گا۔ ومن ترک دینا، اور جس شخص نے دین چھوڑا ہے، دین مطلب قرض کو کہتے ہیں، اور جمع اس کی دیون آتی ہے، من ترک دینا، اور جس نے دین چھوڑا ہے اور اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں خرچ کرنے کے لیے، او ضیاعن، تو ضیاعن مطلب العیال، یعنی اس نے عیال کو چھوڑا ہے، آل و عیال کو چھوڑا ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، فعلیہ وعلیہ، تو وہ میرے اوپر ہے، علیہ یعنی اس قرضے کا ادا کرنا میرے ذمے ہے، وعلیہ، اور ان کا مرجع و ماوا میری طرف ہے، یعنی میں ان کی دیکھ ریکھ کروں گا۔ آئی بات میں؟ تو جو آدمی قرضہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اس کے ذمے قرضہ ہے، تو اس کی ادائیگی میرے اوپر ہے، یعنی حکومت اسلامیہ کے اوپر ہے کہ وہ اس کے قرضے کو ادا کرے گی، بیت المال سے ادا کرے گی۔ اور اسی طرح سے جو یتیم بچے ہیں جن کے پاس کچھ کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، ان کی ذمہ داری بھی بیت المال سے پوری کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ کر رہے، اب آپ کے جو وارثین ہیں، یعنی جو حکمراں ہوں گے، اسلامی حکومت کے مالک جو ہوں گے، ان کے ذمے ہے ان لوگوں کی دیکھ ریکھ کرنا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ آئی بات میں؟ تو یہاں اس حدیث کو مؤلف نے جو بیان فرمایا ہے اور جو محل شاہد ہے وہ یہی، وشر الامور محدثاتها، یعنی تمام امور میں بدترین امر بدعات ہیں، خرافات ہیں جو دین میں نئی نئی نکالی گئی ہیں۔ اور وہ کس طرح سے ہیں بدترین؟ اس لیے کہ یہ ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے بدعتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی پوری طرح سے تبلیغ نہیں کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آئی بات میں؟ تو اس بدعات سے ہر ایک کو، ہر مسلمان کو بچنا چاہیے اور دین میں بدعات ایجاد کرنے سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے درس میں آج ہم نے اس باب کی پہلی حدیث پڑھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔